سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد میں ابن زیاد کے حکم سے قیدیوں کی رسیاں اور کس دی گئیں۔ پھر اہل سادات کا یہ مظلوم قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان کے ہاتھ الٹے بندھے ہوئے تھے، رسیوں سے بدن جکڑے ہوئے تھے، اونٹوں کی ننگی پشتوں پر سوار تھے۔ سخی لجپال کا سر اقدس نیزے پر لٹکا ہوا تھا اور ان کا وارث آج خدا کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ کاشان کائنات پر اپنی رحمت و برکت کی چادر دینے والے آج بے پردہ ہیں۔ قیامت کے دن گناہ گاروں کی مدد کرنے والے آج خود بے یار و مددگار ہیں، اور نسل انسانی کے قیدیوں سے اچھی برتاؤ کی تلقین کرنے والے آج خود ظالمانہ سلوک برداشت کر رہے ہیں۔ خدا کی شان بے نیازی، سادات کے مظلوم قیدیوں کا قافلہ بڑے ہی صبر و شکر کے ساتھ اس مصیبت میں بھی ذکر الہی کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ راستے میں امام زین العابدین کو خیال آیا کہ بہت دن ہوئے باپ کے سائے کرم سے محروم ہوں۔ ارادہ کیا کہ باپ کے سر کو سلام کروں، مگر یہ دیکھا کہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں تو یہ دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہونے لگے۔ ادھر یزید اپنے شہنشاہی دربار میں ایک سنہری تخت پر قیصر و کسریٰ جیسی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد پہرے دار ہاتھوں میں نیزے لیے کھڑے تھے۔ کنیزیں اور غلام چاروں طرف بدن پر ریشمی لباس، سروں پر سونے کی ٹوپیاں پہنی ہوئی کھڑی تھیں۔ رقص و سرود کی محفل تھی، شراب و کباب کا دور چل رہا تھا۔ اتنے میں ابن قیس نام کا ایک یزیدی غلام حاضر ہوا۔ یزید نے پوچھا، کہو کیا خبر لائے ہو؟ ابن قیس نے جواب دیا، فتح و نصرت یعنی خوشی کی خبر لایا ہوں، اور خاندان سادات کے قیدی ابن علی کا سر بھی ساتھ میں لایا ہوں۔ یزید یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ پھر وہ محشر خیز وقت بھی آ گیا کہ اہل سادات کے مظلوم قیدیوں کا قافلہ بھی دمشق میں آ پہنچا۔ پھر سیدانیاں رسیوں میں جکڑی ہوئی، شائمی ہوئی، یزید کے دربار میں کھڑی تھی، اور فاطمہ کے لال کا سر مبارک ایک سونے کے تھال میں یزید کے سامنے رکھ دیا گیا۔ یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا، تیرا باپ حسین کا ارادہ تھا کہ میری حکومت کا تختہ الٹ کر خود حکومت کرے، مگر خدا نے اس کو ہلاک کر دیا، اور اگر تیرا باپ بھی میری بیعت کر لیتا تو آج جس طرح میرے نقارے بج رہے ہیں اس کے بھی شادیانے بجتے، اور وہ قتل نہ ہوتا، اس کے بچے قتل نہ ہوتے، اور نہ ہی تم لوگوں کو قیدی بنایا جاتا۔ پھر ہاشمی شیر کی گرج نے یزید کے قصر شاہی کی دیواریں ہلا دیں۔ میرا امام زین العابدین نے پکار کے ارشاد فرمایا، او یزید بدبخت، خاموش ہو جا اور کان کھول کر سن لے کہ میرا باپ مرا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں اپنا سر کٹوا کر ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو گیا ہے۔ ابھی آپ بیان کر ہی رہے تھے کہ دمشق کی جامع مسجد سے نماز ظہر کی اذان کی آواز آئی۔ سید پھر جوش میں آ گیا اور بلند آواز سے فرمایا، اے خدا و رسول کے باغی یزید، دیکھ لے اذان میں میرے نانا کا نام ہے، تیرے باپ کا نام نہیں ہے۔ یزید خاموش ہو گیا۔ پھر حسینی شیر نے فرمایا، تیری فتح و نصرت کے نقارے بج کر ختم ہو جائیں گے، مگر میرے نانا مصطفیٰ کی اذان قیامت تک ملتی رہیں گی۔ اور پھر بولے، بیمار ہوں، یتیم ہوں، بے کس ہوں، بے وطن، پوتا ہوں میں علی کا تو بیٹا حسین کا، بانوں کا نور چشم ہوں، عابد ہے میرا نام، باغ جہاں میں ایک ہوں، پودا حسین کا۔ عابد نے ڈانٹ کر کہا، خاموش بے ادب، میں زندہ ہوں تو نام ہے زندہ حسین کا۔ یزید نے امام زین العابدین کے بعد سیدہ زینب کی طرف منہ کیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ سیدہ زینب نے بڑی متانت سے جواب دیا کہ میں بنت علی ہوں، اور میرے باپ تیرے باپ سے افضل تھے، میری ماں تیری ماں سے افضل تھیں، اور میرے نانا تیرے نانا سے افضل تھے۔ میں وہ ہوں کہ جس کے سر سے ایک دفعہ چادر سرک گئی تو خدا نے سورج کو چھپا دیا تھا، مگر آج وہی زینب تیرے دربار میں بے حجاب کھڑی ہے۔ یزید، تیرے ظلم کی انتہا ہو چکی ہے کہ تیری ماں، تیری بہنیں، تیری بیٹیاں تو پردے میں ہوں، اور جناب محمد رسول اللہ کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں، فاطمہ کی لخت جگر تیرے لونڈیوں اور غلاموں کے سامنے رسیوں میں جکڑی ہوئی بے پردہ کھڑی ہوں۔ تو نے دنیا کی جس عارضی حکومت کے لیے
اہل بیت اطہار کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے وہ حکومت مٹ جائے گی اور میرے بھائی حسین کا خون ناحق بہت جلدی رنگ لائے گا۔ اور یہ تیرا خیال غلط ہے کہ میرے بھائی حسین کا نام مٹ جائے گا، نہیں بلکہ میرے بھائی کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، اس لیے کہ اس نے قوموں کو زندہ کیا ہے، نسل مسلمان کو زندہ کیا ہے، دین حق کو زندہ کیا ہے اور مری ہوئی روح جمہوریت کو زندہ کیا ہے۔ یزید خاموش رہا اور حکم دیا کہ قیدیوں کی رسیاں کھول کر ان کو قید خانے کی کوٹری میں ڈال دو۔ عطرت پیغمبر تھی اور شام کا قید خانہ اہل بیت تھے اور دمشق کی اندھیری کوٹری۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سکینہ اپنے باپ کی جدائی میں رو رو کر تھک چکی تھی، آنسو خشک ہو چکے تھے اور اب قید خانے کی کوٹری میں اس کی حالت اور بھی نازک تھی۔ وہ پھوپھی زینب کے پاس جاتی تو چین نہ آتا، ماں شہربانوں کے قریب ہوتی تو سکون نہ ملتا۔ نہ پھوپھی پاس سوتی تھی نہ اماں پاس سوتی تھی، برہنہ سر کھڑی تھی اور دروازے پہ روتی تھی۔ وہ قید خانے کے دروازے پر ایک دن کھڑی ہوئی تھیں کہ شاید میرا باپ کہیں سے آ جائے، میرا بھائی اکبر کہیں سے نکل آئے، میری اصغر کی ننھی سی صورت کہیں دیکھنے کو مل جائے۔ وہ ایک دن قید خانے کے دروازے پر بیٹھی تھی اور رو رہی تھی کہ ایک سوار ان کے پاس سے گزرا۔ بی بی سکینہ نے آواز دی کہ او جانے والے خدا کے لیے میری بات سن لے۔ وہ سوار قریب آ گیا، عرض کیا کیا کہتی ہو بچی؟ بی بی سکینہ نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ سوار نے جواب دیا کہ میں مدینے کا مسافر ہوں اور کربلا کے راستے مدینے جا رہا ہوں۔ مدینے کا نام سنا تو چلا پڑیں، کربلا کا نام سنا تو تڑپ اٹھیں۔ سوار نے پوچھا او بی بی تم روتی کیوں ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں، تو کربلا جا رہا ہے، وہاں میرے باپ حسین کی لاش پڑی ہوگی، اس لاش کو دیکھ لے تو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا یا امام آپ کی مظلوم بیٹی سکینہ شام کے قید خانے کے دروازے پر ننگی سر بیٹھی ہے، آپ کی راہ دیکھ رہی ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے اور سلام عرض کرتی ہے۔ سوار کو پیغام دینے کے بعد بی بی پاک بے ہوش ہو گئیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھایا، کوٹری میں لی گئیں۔ بچی سکینہ نے آنکھ کھولی، بھائی عابد کو دیکھا، ماں اور پھوپھی کو دیکھا، پھر ابا حسین پھکارتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ رات آدھی گزر چکی تھی، ہر طرف خاموشی خاموشی تھی، سب دنیا سو چکی تھی کہ قید خانے کے اس اندھیری کوٹری میں سے رونے کی دردناک آوازیں آ رہی تھیں، آہ و بکا کے جانسوز نالوں کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ یزید اس دردناک آہ و بکا سے سو نہ سکا، اٹھا اور قید خانے میں گیا، دیکھا تو اندھیری کوٹری میں سیدہ زینب اپنے بھائی کا سر اپنی جھولی میں لے کر یا حسین کے نعرے لگا رہی تھیں اور ان کی صداؤں سے عرش اعظم بھی کانپ رہا ہوگا۔ یزید نے کہا اے سیدہ خدا کے لیے رونا بند کر دے، کہیں تیرے نانا پاک کی امت پر کوئی بلا نازل نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، اس سے آگے کا سفر یہ سیدوں کا نورانی قافلہ، لٹا ہوا قافلہ، مظلوم قافلہ یزید کے دربار سے مدینہ طیبہ واپس ہونے لگا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یزید کے دربار سے اس قافلے کی روانگی کیسے اور کس کے ساتھ ہوئی، پھر کیسے مدینہ یہ قافلہ پہنچا، انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ سے ہم شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو سنی، آپ کو پسند آئے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آئندہ ہم اس طریقے کے واقعات سے آپ کو روشناس کراتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔